اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں، سفر سے، جنگوں سے اور اسی طرح کام کاج سے فارغ جب ہو جاؤ، تھک جاتے ہو تو رات کے اندر سکون کرو، تھکن دور ہو جائے۔ والنہار مبصرا، اور دن کو پیدا فرمایا کام کاج کے لیے روشن، یعنی اس کے اندر روشنی دی تاکہ تم کام کر لو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی فضل کرتا ہی رہتا ہے لوگوں پر۔ فضل، رحمت، برکت، یہ تقریباً مترادف الفاظ ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ ایک تو ہے کہ شکر زبان سے الحمدللہ کہیں تو یہ بھی بڑی نیکی ہے، اگر الحمدللہ پڑھیں تو اس سے یہ ساری زمین برکت سے بھر جاتی ہے، اور اگر الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اگر یہ دعا پڑھ لیں تو نبی علیہ السلام فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد جب کھانا کھاتے ہو تو نماز کے اندر اگر کوئی پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا اتنی مبارک ہے کہ میں نے ایک جماعت فرشتوں کی دیکھی، ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ یہ کلمات سب سے پہلے میں اللہ کے پاس پہنچاؤں۔ تو بہرحال فضل اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے برکت اور رحمت ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ تو شکر بھی ایک تو یہ لفظ پڑھنا ہے الحمدللہ، اور پھر دوسرا جو ہے اللہ کے احکام میں پہل پہل کرنا ہے، آگے آگے رہنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی شکر گزاری ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، خالق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہے ساری چیزوں کو، خاص زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، اور آسمان ہے، زمین ہے، سمندر اور یہ پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ خالق ہے۔ اور ہمیشہ آپ جب چھوٹی یا بڑی مصنوعات میں سے کسی پر بھی آپ نظر ڈالتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کا وجود جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو جب یہ اتنی بڑی کائنات ہے تو اس پر لوگوں کو کیوں نہیں یقین آتا کہ اس کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری مصنوعات ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی جب ساری چیزوں کا خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، کسی کو کھلا کر وہ پیٹ بھر دے یا کسی کو ذکر و اذکار سے پیٹ بھر دے تو یہ اس کی شان ہے، کسی اور میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو ذکر اذکار سے بھی پیٹ بھر جاتے ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ ذکر اذکار سے بھی پیٹ بھر جاتے ہیں اور انسانوں کے بھی بھر جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے پوچھا کہ اے عائشہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا میرا روزہ ہے۔ اگلے دن دوسرے گھر والوں کے پاس پہنچے
تو ان سے پوچھا کوئی ہے کھانے کی چیز؟ تو انہوں نے بھی عرض کی اللہ کے نبی کچھ نہیں، اچھا میرا روزہ ہے۔ اگلے دن پھر آگے گئے تو پھر بھی یعنی 3 مسلسل روزے رکھے۔ تو صحابہ نے خاص سیر کی کہ اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کی طرح، ہم تو گناہ گار ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے اللہ نے دھو دیے ہیں، تو ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم اس طرح کی عبادت کریں، روزے ملائیں۔ تو آپ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو سکتے، میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ تو ایک اور آدمی ہے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں کھلا پلا دیتا ہوں، وہ آدمی کون ہے؟ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو بیماری کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبر نہ کرو بیمار پر، اس کو اللہ کھلا پلا دیتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے کھلانے پلانے کا اس کا اپنا ایک معاملہ ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے، جس کو چاہے ذکر اذکار سے، بیماری سے اس کا پیٹ بھر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ ہے، یہی ان کا معاملہ تھا، یعنی اسی طرح ہی کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا یجحدون انکار کیا، یعنی منکرین آیات، قرآن ہو یا تورات زبور انجیل ہو، تو ان کے مان کر بھی عمل نہ کریں تو یہ منکرین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم جیسے پہلے منکر تھے ویسے ہی تم ہو رہے ہو۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہری ہوئی پیدا فرمایا، قرار ہے اس کے اندر، رکی ہوئی ہے اور تمہیں سنبھالے ہوئے۔ والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم، اور تمہاری تصویریں اللہ نے بنائی، تمہیں پیدا کیا۔ فاحسن صورکم، اور تمہیں اللہ نے بہترین تصویر دی، تمہاری صورت و شکل بہت پیاری بنائی۔ لیکن یہاں کچھ ڈرامے باز گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہی صورت پر پیدا فرمایا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی بندگی کے لائق نہیں اس کے علاوہ، تو وہ زندہ ہے۔ یعنی جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمر گھبرا اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ اور زبان سے یہی بول رہے تھے، جس نے یہ لفظ بولے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، میں اس کی گردن ہی اڑا دوں گا، کھڑے تلوار ننگی لے گئے اور بہت لوگ پریشان ہیں۔ تو آخر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معاملہ پتہ چلا، آپ گھر میں گئے اور نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جو آپ کی موت تھی وہ آ گئی، تو 2 موتیں اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ پھر مسجد میں تشریف لائے اور وہاں آپ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو سن لو، من کان یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محمدن قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ فدعوہ، پس اسی سے دعائیں کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، آپ خود بھی اس کے خالص بندے بن جاؤ اور پھر اس کی جو ہے بندگی
وہ بھی اس کے دین کو خالص کر کے اس کے اندر ملاوٹ اور باطل اور جھوٹ کو نکال کر کو اس کے اس باطل کو نہ ملائیں حق کے ساتھ، تو اس طرح عبادت کریں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جس نے پیدا کیا ہے سارے جہانوں کو۔ قل انی نہیت، آپ فرمائیں مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی بندگی کروں جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا ہے، تو باقی کو اجازت ہے کہ جس کو چاہیں۔ ہاں، یہ خبثات گمراہ لوگ جو ہیں، اور کتنے اس میں لینے باندھی ہوئی یہودی، الا ماشاء اللہ کوئی اندر ہو مخلص عیسائی، اور اسی طرح کے یہ مجوسی، اور پھر ہندو اور سکھ، ان کا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اولیاء جو ہیں یہ اللہ کا اوتار ہے۔ اور اسی طرح یہ صوفی ماتریدی الوجودیے، اور یہ سب کا ان کا حال یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہر بزرگ کے اندر موجود ہے۔ سلطان بہو کا یہی عقیدہ ہے، بلے شاہ کا یہی عقیدہ ہے، علی اجمیری کا یہی عقیدہ ہے۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان گندے جو ہے بیانات سے۔ اور اسی طرح یہ میاں نورانی جو ہے، اور یہ الیاس قادری، اور یہ طاہر قادری، اور یہ جتنے جو لینے باندھی معین الدین چشتی، معین الدین اجمیری، اور موسیٰ سہاگ، کتنوں کے نام گنے۔ اور پھر یہ آگے جو ہے معاملہ، یہ لوگ اہل توحید بعض دفعہ کہتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ لوگوں جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ جو بات ہے یہ واضح ہے کہ وہ جو من دونی میں صرف بتوں کو لاتے ہیں، بت جو ہیں پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، یا وہ پلاسٹک کے ہوں، بتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ ہے۔ اور جو بزرگ ہیں، انبیاء ہیں اور شہداء ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ من دون ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ سے یہ جدا ہے ہی نہیں ہے، نہ عین اللہ نہ غیر اللہ ہے۔ اسی طرح مکے والوں کے عقائد تھے کہ وہ لات عزا منات اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر، جس طرح انہوں نے خدا، رام، بھگوان، بھگت یہ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، خدا ہے، اور اسی طرح میاں ہیں، یہ نام اللہ کے گھڑ لیے ہیں، تو یہ اپنے وڈیروں کے نام پر ان کے نام گھڑے ہیں۔ اسی طرح مکے والوں نے یہ لات عزا منات رکھے تھے نام۔ لات اللہ سے ہے، اور عزا جو ہے عزیز سے ہے، اور یہ منات جو ہے منان سے ہے، اللہ کا نام منان ہے، اس سے بگاڑ کر انہوں نے نام رکھے ہیں۔ تو کیا فرق کیا ہے دیکھیں ذرا۔ لما جانی البینات من ربی، جب آگے کھلے دلائل میرے رب کی طرف سے، تو یاد رکھو میں تو میرے اوپر کیونکہ نازل ہوئے ہیں، میں اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی ولی، نہ کسی فرشتے، نہ کسی نبی کو میں اللہ کے علاوہ پوجنے والا ہوں۔ میں صرف اپنے رب اللہ کی، جس نے مجھے پیدا کیا، میرے ربی، اس کا ہی میں جو ہے مانتا ہوں حکم، اور اس کی عبادت کے اندر مخلص ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تابع دار بن جاؤں جہانوں کے رب کا۔ یاد رکھیں حدیث آپ پڑھ کے آئیں بخاری مسلم کی، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کافر مشرک نہ کہو الا بشرکن، شرک کے بعد، شرک کرنے کے بعد جو ہے وہ مشرک کافر ہیں۔ اسی طرح نماز چھوڑنے کے بعد مشرک کافر ہیں۔ باقیوں کا انکار کریں لیکن نماز چھوڑنے سے بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنا ہے۔ اور وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ملا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں تابع دار رہوں جہانوں کے رب کا۔ ہو والذی، اللہ وہ ہے، خلقکم من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے حقیر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے خون کا لوتھڑا بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اس سے تمہیں ایک چھوٹا سا لڑکا نونہال اور خوبصورت بنا کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ثم لتبلغوا، پھر تم پہنچ جاتے ہو اشدہ،
اپنی پوری جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، تمہارا بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی، ومنکم من یتوفی من قبل، اور کچھ تم میں سے ہیں بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے مر جاتے ہو، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا، تاکہ تم اپنی مرنے والی جو عمر ہے اس کو پہنچو، مسمى جو مقرر کر دی گئی ہے، وَلَكُمْ تَعْقِلُونَ، نہ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل کرو، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، یحیی و یمیت، جو پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کو حکم دیتا کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔